تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو بہت اہم ہونے کے باوجود اکثر نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ تو آج ہم ابتدائی اسلامی تاریخ کی ایک ایسی ہی شخصیت حضرت عثمان ابن عفان کی کہانی پر بات کریں گے۔ تو آئیے اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسلام کے امیر ترین بانیوں میں سے ایک، جن کی میراث آج بھی زندہ ہے، ان کے بارے میں لوگ اتنا کم کیوں جانتے ہیں؟ اس سفر میں ہم ان کی غیر معمولی زندگی کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں ان کے دور قیادت سے۔ بطور خلیفہ اپنے 12 سالہ دور میں حضرت عثمان نے تاریخ پر بہت گہرے نقوش چھوڑے۔ ان کے سب سے بڑے کارناموں میں قرآن کو ایک متفقہ نسخے پر جمع کرنا تھا، اسلامی ریاست کے لیے پہلی باقاعدہ کرنسی متعارف کروانا، اور مکہ اور مدینہ کی مساجد کی توسیع کروانا۔ یہ وہ کام ہیں جو آج تک قائم ہیں۔ لیکن خلیفہ بننے سے بہت پہلے وہ مکہ کے ایک شہزادے تھے۔ آئیے ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا آغاز کہاں سے ہوا۔ حضرت عثمان کسی عام گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ مکہ کے سب سے امیر قبیلے بنو امیہ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کے والد عفان ایک بین الاقوامی کپڑے کے تاجر تھے، جن کا کاروبار روم اور یمن تک پھیلا ہوا تھا۔ والد کی وفات کے بعد بہت ہی کم عمری میں انہیں پورا کاروبار وراثت میں مل گیا، اور یوں وہ مکہ کے امیر ترین نوجوانوں میں سے ایک بن گئے۔ وہ اتنے مقبول تھے کہ مکہ کے نوجوان انہیں اپنا رول ماڈل سمجھتے تھے۔ ان کی شہرت کا عالم یہ تھا کہ مائیں اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتی تھیں، میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنی قریش عثمان سے کرتے ہیں۔ یہ بات ان کے مرتبے اور ہر دل عزیزی کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن پھر ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ ایک ایسا انتخاب تھا جو انہیں سیدھا اپنے قبیلے کے خلاف کھڑا کر دے گا۔ جس وقت حضرت عثمان کا کاروبار عروج پر تھا، ایک اور تاجر حضرت ابو بکر سے ان کی گہری دوستی تھی، اور یہی دوستی ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنی۔ حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کرتے ہی سیدھا اپنے دوست عثمان سے رابطہ کیا اور انہیں اس نئے عقیدے کی دعوت دی۔ اور یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ ایک طرف تھی قبیلے کی دی ہوئی آسائش، دولت اور تحفظ، اور دوسری طرف ایک ایسا راستہ جو مشکلات، ظلم و ستم اور سماجی تنہائی سے بھرا ہوا تھا۔ ان کا اسلام قبول کرنا ان کے قبیلے کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ اور اس انتخاب کے فوراً بعد مشکلات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی تو حضرت عثمان نے آگے بڑھ کر ان کی بیٹی رقیہ سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ ان کے قبیلے بنو امیہ کے لیے آخری تنکا ثابت ہوا۔ ان کے اپنے چچا نے انہیں رسیوں سے باندھ کر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ انہیں اپنی جان بچانے کے لیے حبشہ ہجرت کرنی پڑی۔ لیکن ان کی آزمائشیں یہیں ختم نہیں ہوئیں۔ حبشہ سے واپسی کے بعد وہ مدینہ ہجرت کر گئے۔ پھر جنگ بدر کے دوران ان کی اہلیہ رقیہ شدید بیمار ہوئیں اور وفات پا گئیں۔ اس غم نے انہیں توڑ دیا کیونکہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر نبی کریم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کی شادی بھی ان سے کر دی۔ اور اسی وجہ سے انہیں ایک ایسا منفرد اعزاز ملا جو تاریخ میں کسی اور کو نہیں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے شادی کرنے کی وجہ سے انہیں ذو النورین کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہے 2 نوروں والا۔ اب آئیے اس بات پر نظر ڈالتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی دولت کو ایک ایسی سرمایہ کاری میں تبدیل کیا جس کا اجر آج بھی جاری ہے۔ اچھا، جب مسلمان مدینہ پہنچے تو انہیں پانی کی شدید قلت کا سامنا تھا۔ شہر میں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا، بیر روما، اور اس کا مالک ایک یہودی تھا جو پانی بہت مہنگا بیچتا تھا۔ یہاں حضرت عثمان نے اپنی کاروباری ذہانت کا استعمال کیا۔ انہوں نے مالک سے ایک ڈیل کی کہ آدھا کنواں خرید لیتے ہیں، ایک دن کنواں ان کا ہوتا اور ایک دن مالک کا۔ تو اپنی باری کے دن حضرت عثمان نے سب کو مفت پانی دینا شروع کر دیا۔ اس سے مالک کا کاروبار ٹھپ ہو گیا اور وہ مجبوراً باقی آدھا کنواں بھی بیچنے پر راضی ہو گیا۔ کیا کمال کی حکمت عملی تھی! انہوں نے یہ کنواں 20,000 چاندی کے درہم میں خریدا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ذرا سوچئے، اس زمانے میں یہ کتنی بڑی رقم ہوگی۔ اور سب سے حیران کن بات تو یہ ہے کہ آج بھی 1400 سال بعد یہ کنواں سعودی عرب میں حضرت عثمان کے نام پر رجسٹرڈ ہے، اور اس سے منسلک جائیداد سے سالانہ 50 ملین ریال یعنی 5 کروڑ ریال کی آمدنی ہوتی ہے، جو مکمل طور پر غریبوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ ان کی سخاوت کی سب سے بڑی مثال غزوہ تبوک کے موقع پر نظر آئی، جب مسلمانوں کو اس وقت کی سپر پاور رومی سلطنت کے خلاف فوج تیار کرنی تھی تو حضرت عثمان نے تقریباً اکیلے ہی اس فوج کو فنڈ کیا۔ انہوں نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور ہزاروں سونے اور چاندی کے سکے عطیہ کیے۔
یہ ایسا تھا جیسے آج کوئی ایک شخص پوری فوج کا خرچہ اٹھا لے۔ ان کی اس بے مثال سخاوت کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ ان کے مرتبے اور قربانی کی سب سے بڑی گواہی ہیں۔ اب ان کی زندگی کا اگلا باب شروع ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ان کے قیادت سنبھالنے پر منتج ہوا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دونوں کے دور میں وہ ایک اہم وزیر اور مشیر رہے۔ ان کے تجربے اور حکمت نے انہیں قدرتی طور پر اگلے رہنما کے طور پر تیار کیا، اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد انہیں مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ لیکن خلیفہ بنتے ہی ایک بہت بڑا چیلنج ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پرانے دشمنوں نے موقع غنیمت جانا۔ رومی اور فارسی سلطنتوں کو لگا کہ یہ مسلمانوں کی نئی ریاست کو ختم کرنے کا بہترین وقت ہے، اور انہوں نے ہر طرف سے حملے شروع کر دیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت عثمان کی دولت نے ایک کمیونٹی کی بنیاد تو رکھ دی تھی، لیکن کیا ان کی حکمت اور قیادت ایک ابھرتی ہوئی سلطنت کو اس وقت کی سپر پاورز سے بچا سکتی تھی؟ یہ ان کی زندگی کے اگلے باب کا سب سے بڑا امتحان تھا۔